عوام کے عقیدے کو دیکھتے ہوئے عوام کو خوش کرنے کے لیے عوام کی مرضی کے اعتبار سے فتویٰ دے تو ایسے مرجع کو تو مر جانا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ قرآنی جناب شعیب علیہ السلام کے دعائیہ کلمات، یعنی دعا ہے قرآن میں جو حضرت شعیب علیہ السلام نے کی۔ ان اريد یعنی میں چاہتا ہوں، الا الاصلاح، اصلاح کے سوا میں کچھ نہیں چاہتا ہوں۔ میری اصلاح تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کی مدد کیے بغیر اصلاح ہو نہیں سکتی۔ حالات حاضرہ، دیکھیے ایک ہوتا ہے سولوشن، کہ اس مسئلے کا سولوشن کیا ہے۔ کسی بھی مسئلے میں سولوشن اچھا ہوتا ہے، یا کہیں آگ لگی ہو، کہیں جل رہا ہو، کسی کا نقصان ہوا ہو، جس کو کہتے ہیں جلے پہ نمک، کٹے پہ نمک۔ کہیں آگ لگی، آپ اس میں تیل کا ڈال رہے، گھی ڈال رہے، جسے آگ اور پنپ رہی ہے۔ تو یہ میرا ویڈیو ہے، بڑی جرات جسارت کر رہا ہوں، ڈر بھی لگتا ہے لوگوں کے دماغوں کو دیکھتے ہوئے کہ کیسے بغاوت کر لیتے ہیں، کیسے کاٹنے پہ اور قتل کرنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں، صرف دھرم کے نام پہ، مذہب کے نام پہ۔ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ اسلام کسی کو اذیت دینے کا نام نہیں ہے، مذہب کسی کو تکلیف دینے کا نام نہیں ہے، لیکن اسی مذہب کے نام پر قتل کیا جاتا ہے اور مارا جاتا ہے اور کاٹا جاتا ہے، چاہے وہ 1,24,000 انبیاء ہوں یعنی اللہ کے نبی ہوں، یا اولیاء اللہ ہوں یعنی اللہ کے ولی ہوں۔ جیسے اہل بیت علیہ السلام کے دھرم کے نام پہ، مذہب کے نام پہ ان کو قتل کیا گیا، ان سے بیعت لی گئی کہ بیعت لے لو، اور جس کو ہم مانتے ہیں اس کو مانو، اور نہیں مانو گے تو ہم تمہیں قتل کریں گے، تمہیں ماریں گے، تمہیں در بدر پھرائیں گے۔ یہ سب ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے چیز ہے، ہم نے عرض کی آپ کی خدمت میں، جو حالات حاضرہ مراجع کرام کے متعلق چل رہے ہیں، پوسٹ ڈالی جا رہی ہیں، بحث ہو رہی ہے، لعنت ملامت ہو رہی ہے، تو اس کے متعلق ہے۔ 99% مرجعیت مراجع کرام کو لوگ فالو کرتے ہیں، پوری دنیا میں، امریکہ میں ہوں، لندن میں ہوں، ایران، عراق کو چھوڑ دیے، انڈیا، پاکستان، سب سے زیادہ جو پیروی ہو رہی ہے وہ مراجع کرام کی۔ آپ کو ہر جگہ ان کی تصاویر ملے گی، ہر جگہ ان کی تصاویر ملے گی، ڈی پی پہ، پروفائل فوٹو پہ ہی مراجع کرام کی فوٹو لگی ہوں گی۔ اگر سازش ہو رہی ہوتی مرجعیت کو ختم کرنے کی تو یہ پھر ختم ہو گئی ہوتی، اور نہ کسی کے پاس فوٹو لگے ہوتے مرجعیت کے، مراجع کرام کے، نہ ڈی پی ہوتی، نہ پروفائل فوٹو ہوتی۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مرجعیت سے مراد کیا ہے۔ مراجع کرام کی توہین ہو رہی ہے، مرجعیت کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، اخباریت بڑھ رہی ہے، تو آپ مرجعیت سے مراد کیا لیتے ہیں؟ جو میری سوچ ہے، میری جو فہم ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جو میں نے سوچا، غور و فکر کی، مشاہدہ کیا، آبزرویشن ہے میرا۔ مرجعیت پہ نام ہو رہا ہے، مرجعیت پہ پوری، آپ کہیں بھی میں جاتا ہوں، کسی مجلس میں بیٹھتا ہوں، یا آپ کسی مجلس میں بیٹھتے ہوں گے، سنیے گا مرجعیت پہ ہی مجلس پڑھی جاتی ہے، مراجع پہ یا ایران پہ یا عراق پہ، کسی بھی صورت سے مرجعیت پہ ہی مجلس ہوتی ہے، ہر آدمی بیان کر رہا ہے۔ تو میرا ایک سوال یہ ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کی بنا پر جو تم نہیں جانتے ہو اس کو اہل ذکر سے پوچھو۔ تو میں پوچھ رہا ہوں، آئی ایم آسکنگ ود یو، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ مرجعیت سے مراد کیا ہے؟ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں مرجعیت، دوسری طرف آپ ہی مراجع کرام کا انکار کر رہے ہیں۔ صادق شیرازی صاحب کو آپ MI6 کا ایجنٹ کہتے ہیں، امریکی اور اسرائیلی کہتے ہیں، تو اس کا مطلب آپ بھی مرجعیت کے خلاف ہیں۔ بشیر نجفی صاحب، ان کو آپ پاکستانی اردو بولنے والا کہتے ہیں، ان کو بھی نہیں مانتے ہیں آپ۔ کتنے مراجع کا انکار کرتے ہیں آپ؟ صرف تو آپ بھی مرجعیت کے مخالف ہیں اور مرجعیت کا انکار کر رہے ہیں۔ ایک تو چیز ہو گئی ہے۔ پھر دوسرا مسئلہ یہ آیا کہ آپ کی نظر میں مراجع سے مرجعیت کا آپ نام لے رہے ہیں،
لیکن آپ پیش مرجع کے نام پہ ایک ہی ہستی کو کر رہے ہیں۔ یا تو آپ کھل کے کہہ دیے کہ ان کے سوا ہم کسی کو مرجع نہیں مانتے ہیں، بات ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی کہ ان کے سوا ہم کسی کو مرجع مانیں گے نہیں، تو پھر مرجعیت باطل ہو جائے گی۔ کہ اگر آپ کسی مجتہد کو بھی آپ کا ایمان نہیں ہے، آپ یہ سوچیں کہ میں ہی ایک ہی ہستی کائنات میں ہے جو مرجع بننے کے لائق ہے، اسی نے قرآن حفظ کیا ہے یا وہی پوری کائنات کا علم رکھتا ہے، باقی سب امریکہ کے ایجنٹ ہیں، اسرائیل کے ایجنٹ ہیں اور لوگوں کی مرضی کے مطابق فتوے دیتے ہیں، یہ سب آپ انکار کر دیتے ہیں، تو پھر آپ بھی مرجعیت کے خلاف ہوئے۔ مرجع کو مانیے تو سب کو مانیے، سب کا احترام کریے، سب بزرگ ہیں، سب حافظ قرآن ہیں، سب حدیث ہیں۔ آپ کا مسئلہ یہاں پہ میں جو پیش کر رہا ہوں کہ آپ نے جو صرف مانا ہے مراجع کرام میں صرف ایک دو ہستیوں کو مانا ہے، اس کے سوا کسی مرجع کو نہیں مانتے ہیں۔ بس خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ اور جو ان کو نہیں مانتا ہے، ان کے فتاووں کو لے کر یا کچھ آپسی اختلافات کو لے کے آپ اس کو جو ہے اخباری MI6 کا ایجنٹ گھوشت کر دیتے ہیں، باغی گھوشت کر دیتے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کون سا اسلام پیش کیا جا رہا ہے کہ میرے مرجع کو مانو گے تو آپ مومن ہیں، اور میرے مرجع کو نہیں مانو گے تو آپ کافر ہیں، جہنمی ہیں۔ قرآن کی آیت پیش کی کہ مومن بھائی ہیں، جو منافق ہیں، جو بی بی زہرا کے قاتلوں پہ ایمان رکھتے ہیں، وہ مومن آپ نے بنا دیا کہ یہ بھائی ہیں۔ جو علی ولی اللہ تک آ رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، علی ولی اللہ تک کا آ رہا ہے، جو نماز پڑھ رہا ہے، روزہ، اس کو آپ اخباری صرف آپ کے مراجع کو نہیں مان رہے، تو آپ نے اس کو باغی کر دیا، ممبروں پہ اتار دیا جائے، ان کا سوشلی بائیکاٹ کیا جائے، تمام طریقے کے آپ ممبروں سے بیان کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں۔ یہی تو مسئلہ ہے، اور اس کے علاوہ ہے کیا؟ یہ میں جڑ پیش کر رہا ہوں۔ اگر سولوشن چاہیے، ایک بیمار شخص ہے، آپ اس کو مار دیے یا اس کی بیماری کا علاج کریں گے؟ آپ مار دیے یا بیماری کا علاج کریں گے؟ کوئی بھی مناظرہ آپ سے اختلاف ہوتا ہے، اماموں کی سیرت تھی، ڈیبیٹ یا مناظرہ بیٹھ کے بات کرتے تھے، قرآنی آیات دلیل منطق پیش کی جاتی تھی، فیصلے کا حل ہو جاتا تھا۔ یہ بائیکاٹ تو نہیں ہے، بدنام کرنا کہ ہر شخص اسرائیل کا ایجنٹ ہے، MI6 ایجنٹ ہے۔ جو آپ اخباری حضرات کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تقلید نہیں کرتے، تقلید تو آپ بھی نہیں کرتے بھائی صاحب۔ جب آپ دوسرے مراجع کا انکار کر رہے ہیں، آپ کی نظر میں وہ MI6 کے ایجنٹ ہے یا کچھ بھی ہے، بہرحال تو آپ بھی انکار کر رہے ہیں۔ مرجعیت میں سب مرجع برابر ہیں، علم کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ ایک درجے پہ فائز ہے، ایک دوسرے درجے پہ فائز ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن سلیکٹڈ ایک ہستی کو ماننا مرجعیت کا نام لینا تو یہ غلط ہے۔ مانیے تو سب کو مانیے۔ ہاں، علم میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ زیادہ علم میں ہے، یہ کم علم میں ہے، اوپر نیچے ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ سب کا انکار کر کے ایک کو ماننا، یہ تو نہیں ہے۔ پھر اس کی بیعت جیسے لی جاتی ہے آپ کہ آپ نے نہیں مانا میرے مرجع کو تو آپ MI6 کے ایجنٹ، آپ اخباری، آپ ملنگی۔ یہ کس کتاب میں لکھا ہے، کس تفسیر میں لکھا ہے، کس روایات میں لکھا ہے؟ آپ پیش تو کریے، آپ بیٹھیے تو آئیے، بات کریے، دکھائیے، کتابیں کھولیے۔ ایک ہستی کو فقط مرجع ماننا کس کتاب میں لکھا ہے میرے بھائی؟ یہ سب جب مسئلے حل ہو جائیں گے، سارا اختلاف دور ہونے لگے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپسی اختلافات کو دور کرنے کے لیے ہے کہ آپ ایک پلیٹ فارم پہ کیسے آئیں گے؟ آپ بیٹھ کے مسئلوں کو حل کریے۔ آپ تو ضد بضد ہے کہ نہیں میرے مرجع کے سوا کوئی مرجع ہی نہیں ہے۔ یہ کہاں بھیا، کس کتاب میں لکھا ہے؟ امام کی غیبت کو کتنا وقت ہو گیا، مرجعیت کا خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، اخباریت بڑھ رہی ہے۔ یہ آج 21ویں صدی کا یہ مسئلہ ہے۔ اس سے پہلے 20 سال پہلے مرجعیت کا نام کہاں تھا؟ شیخ الصدوق علیہ رحمہ، یہ عالم، ان کا نام کیوں نہیں لیا جا رہا ہے؟ علماء میں ان کا نام کہاں آتا ہے؟ کہیں بھی نہیں آتا ہے۔ یہ عالم نہ تھے، شیخ صدوق علیہ رحمہ عالم نہ تھے، علامہ مجلسی علیہ رحمہ عالم نہ تھے، شیخ کلینی علیہ رحمہ نہیں لی، جنہوں نے ہو بہو اپنی پیشی نہیں کی،
قالا باقر، قالا صادق، قالا موسیٰ الرضا، قالا رضا کتابوں میں بھرا پڑا ہوا ہے، اپنی کہیں سے پیش ہی نہیں کی، صرف اہل بیت کا ذکر۔ آج اہل بیت کے ذکر کو ختم کر کے ہر مجلس میں، جس مجلس میں بیٹھتا ہوں وہاں پہ مرجعیت کی بات ہوتی ہے، حدیث خوان پڑھ رہی ہوں تو وہ بھی کہیں گی مرجعیت کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ ارے سازش کیا ہو رہی ہے آپ یہ تو بتائیے؟ علی علی کر رہا ہے تو اس کو آپ اخباری کہہ رہے ہیں، علی علی کر رہا ہے تو اس کو اخباری کہا جا رہا ہے، حیدر کے نعرے لگ رہے ہیں تو آپ اہل بیت سے آپ چڑ رہے ہیں۔ جو اہل بیت کا مخلص ہے، جو مودت کا میثاق، جو عہد لیا گیا تھا اہل بیت سے محبت کا، وہ آپ اس کو جو ہے باطل کیے دے رہے ہیں۔ خیبر خندق سے آپ چڑھ جاتے تو آپ یہ دیکھیے، آپ اپنے کو چیک کریے آپ کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں۔ خیبر خندق سے چڑھ رہے ہیں، حیدر کے نعروں سے آپ چڑھ رہے ہیں، علی علی سے چڑھ رہے ہیں۔ ابھی میں ایک جگہ بات کر رہا تھا، انہوں نے کہا پوری مجلس انہوں نے علی پہ پڑھ دی۔ ارے بھائی علی پہ پڑھ دی تو کیا ہے؟ تو آپ نے ریپلیس کیا میرے بھائی اہل بیت کی جگہ پہ آپ مراجع کو، اور مراجع کو بھی نہیں، آپ چند ہستیوں کو، ایک دو مراجع جن کو آپ مانتے ہیں ان کو آپ نے اہل بیت کے برابر کر دیا ہے، اور کچھ نے تو وہ غلو کر دیا ہے، بڑھا دیا ہے، اہل بیت سے بڑھا دیا ہے۔ یعنی پہلے ان کا نام لیتے ہیں مراجع کرام کا، تھرڈ نمبر پہ جیسے میں مثلاً کہوں اہل بیت کا ذکر آتا ہے پوری مجلسیں۔ تو آپ اس لیے اخباریت بڑھ رہی ہے میرے بھائی، خلاصہ میری گفتگو کا یہ اخباریت اس لیے بڑھ رہی ہے کہ آپ اہل بیت کے حق جو شروع میں پامال کیا گیا تھا، ان کے حق کو غصب کیا، ان کی گدی، ان کی سیٹ کہہ لی، ان کا تخت کہہ لیا اہل بیت کا، جہاں سے صحیح دین کے فیصلے ہونے چاہیے تھے آپ نے ان کو ہٹا دیا۔ بس ہر جگہ چاہے سنی ہو، چاہے نبیوں کو ہٹا کے دوسرا ہندو مذہب ہو کہ وہ دوسروں کو لے آیا، سنی اپنے خلیفاؤں کو لے آئے۔ ایسی آج کے دور، ہمارے دور میں یہ آ گیا ہے، اس دور جس آج کی ڈیٹ کی میں بات کر رہا ہوں کہ پھر اہل بیت کو ریپلیس کر کے دوسری ہستیوں کو لایا گیا جن کو ہم مراجع کرام کہتے ہیں۔ مراجع کا عزت ہے، احترام ہے، علماء ہیں، حافظ قرآن ہیں، حدیث کے جاننے والے ہیں، لیکن اہل بیت کے برابر نہیں ہیں میرے بھائیوں، اہل بیت کے برابر نہیں۔ لے کے آئیے ورنہ آپ خسارے میں ہیں، آپ گھاٹے میں ہیں۔ سورج اپنے مدار میں ہیں، اپنے آربٹ میں ہیں، چاند اپنے آربٹ میں ہیں، سیارے اپنے آربٹ میں ہیں، ذرا بھی ذرہ برابر اپنے حدود سے تجاوز کریں گے تو ٹکرا کے دنیا فانی دھرم بھرم ہو جائے گی۔ تو جو آج ہمیں قوم کا خلفشار ہے، قوم کا آپسی اختلاف ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اہل بیت کو ریپلیس کر کے مراجع کو وہاں پہ بیٹھا دیا ہے کہ اب آپ کی طرف ایک حدیث پیش کی جاتی ہے تو آپ حدیث کو نہ انکار کرتے ہیں، قرآن کی آیت کا انکار کرتے ہیں، مراجع کے فتوے کو اہمیت زیادہ دیتے ہیں۔ تو یہ انکار ہے آیتوں کا، یہ انکار ہے احادیث کا، اور یہ غلو اس کو بولتے ہیں کہ غلو کر جانا کسی بھی، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا، انہوں نے غلو کیا۔ حضرت علی علیہ السلام کو جنہوں نے خدا سمجھا انہوں نے غلو کیا۔ تو اس ٹائم ایک فرقہ جو ہمارے یہاں ہے، نوجوان ہیں، خاص کر اس میں نوجوان شامل ہیں، انہوں نے غلو کیا، مرجعیت کے چند مراجع کو اہل بیت سے بڑھا دیا ہے۔ ان کی نظر میں سب کچھ ہے، ان کے لیے آپ مارنے پہ اتارو ہیں، کاٹنے پہ، اور آپ روتے ہیں، آپ کی مراجع کے نام آتا ہے تو آپ روتے ہیں، چہرہ دیکھ کے آپ رونے لگتے ہیں، گریہ کرنے لگتے ہیں، کیونکہ آپ نے اہل بیت سے بڑھا دیا ہے۔ اہل بیت کے نام پہ آپ چڑھ جاتے ہیں، اس کا مطلب آپ نے اہل بیت کو کم کر دیا ہے۔ آپ خیبر خندق سے چڑھ رہے ہیں تو آپ نے اہل بیت کو کم کر دیا ہے۔ آپ حیدر کے نعروں سے چڑھ رہے ہیں تو آپ نے اہل بیت کے مرتبے کو، مودت جو آیت نازل ہوئی تھی کہ میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا مگر یہ کہ میرے اہل بیت سے مودت کی جائے، تو مودت اہل بیت کے لیے تھی، آپ نے دوسروں سے نسبت دے دی۔ اس لیے خود قوم میں خلفشار ہے، اس لیے قوم اٹھ کھڑی ہوئی ہے چند، اور جب بولا جاتا ہے کہ اہل بیت کے برابر نہ لے کے آئیے تو اس کو آپ اخباری کہتے ہیں، اس کو آپ ملنگی کہتے ہیں، اس کو آپ اپنے MI6 کا ایجنٹ کرتے ہیں۔ مراجع کرام کو اپنی جگہ پہ رکھیے، ان سے علم دین میں فائدہ کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، روزے کا طریقہ کیا ہے، شرعی مسئلوں میں احکام لیے۔ یہ یہاں تک بس مراجع کی اہمیت۔ مراجع کی آپ کو میں بتا دوں، ایک حدیں ہوتی ہیں ہر انسان کی ایک حد ہوتی ہے۔ جیسے جب معراج پہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو جبریل نے بھی اپنی حد بتا دی کہ یا رسول اللہ میں اس سے آگے نہیں بڑھوں گا ورنہ میں ہلاک ہو جاؤں گا، یہ اب یہاں سے آپ جائیے معراج پہ۔ تو ہر چیز کو آپ اپنے حدوں میں رکھیے، حدود میں رکھیے، تارے ستارے سب اپنے حدود میں ہیں، لیکن آپ نے مراجع ہر مجلس میں آپ کہیں بھی جائیے، میری بات پہ غور کریے گا، کوئی اختلافی موضوع نہیں ہے، آپ جائیے اور جو ہے
وہاں پہ جائیے، پوری مجلس مرجعیت پہ ہوتی، کوئی بیٹھے گا فوراً مرجعیت لے آئے گا. جہاں پہ شیخ الصدوق علیہ رحمہ پوری زندگی اہل بیت پہ انہی نے بات کی، شیخ کلینی علیہ رحمہ انہی نے پوری زندگی اہل بیت پہ بات کی، علامہ ہلی، شیخ کوئی ہو گئے، سب نے اہل بیت پہ بات کی. لیکن آج آپ نے چیز کو بدل دیا، اہل بیت کو ذکر کو ہٹا کے آپ مراجع کو لے آئیں. یہ سبب ہے، یہ ریزن ہے جو میں نے آپ کو بیماری کی اتنا جڑ بتا دیا کہ بیماری کی جڑ ہے. اس پہ غور و فکر کریے. ہر جگہ تعصب یہ نہیں ہوتا ہے کہ سامنے والا شکل سے آپ میرے عقیدے کو جانتے ہیں تو چڑ گئے کہ نہیں اور فال پکے گا. تنہائی میں جائیے کہ بات میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں. اس کو سوچیے، کمنٹ کریے، بیٹھ کے بات کریے. میں ہمیشہ تیار رہتا ہوں. آپ آئیے، میرے پاس کتابیں موجود ہیں، PDF میں ہیں، کچھ ہارڈ کاپیز بھی ہیں، مثلا اصول کافی وغیرہ. اس سے بیٹھ کے بات ہوگی، آپ سے بیٹھ کے بات ہوگی. کوئی اختلافی موضوع نہیں. بائی نیچر تو آپ سب ہمیں جانتے ہی ہیں، مجھے جانتے ہی ہیں. لیکن اہل بیت کے برابر جو مسئلہ لیا جا رہا ہے، بس یہ اختلاف ہے، اور کوئی مسئلہ اس کے علاوہ کوئی ہے نہیں. میں آپ کے کمنٹ کا منتظر رہوں گا. جگہ سب جانتے ہیں. آپ آئیے اور بیٹھیے انشاءاللہ، اور بیٹھ کے بات مسئلوں کو حل کیا جائے گا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ بیان کیا جائے، تہمتیں لگائی جائیں، لعنت و ملام کی جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی